صلی علی رسول کریم. میں اس کو ہاتھ میں پکڑ دوں. اس میں نہیں آواز آئی. اچھا یہ ساتھ ادھر لگا ہوا ہے. یہ بھی میں ادھر ہاتھ میں پکڑتا ہوں. ادھر بھی ذرا بولنا. اچھا جی تو تم نے 2 بجے پھر اٹھنا. ابھی اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ لمبی لمبی تقریریں کریں. یہ جو رمضان کی تقریر کی راتیں ہوتی ہیں یہ ساری کی راتیں ہوتی ہیں. یہ زور کی راتیں نہیں ہوتی. لمبے لمبے جلسے کریں اور بڑے بڑے نعت خوان بلائیں اور ان کی آواز آسمان تک جائے. یہ زور کی راتیں نہیں، یہ ساری کی راتیں. اللہ سے گڑ گڑاؤ، اللہ سے مانگو، اللہ سے کہو یہ خراب ہے میں کیا کروں. اس کے ساتھ اس لیے ان راتوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. آنسو بہانے چاہیے. یہ راتیں زیادہ نعتوں کی اور بڑے بڑے کیا کہوں ان کی نہیں ہوتی تھا. اس لیے یہ راتیں زاری کی اللہ سے زاری. پہلی بات یہ سب کو مبارک ہو جنہوں نے قرآن سنا تھا. میرے حبیب کا پاک ارشاد ہے کہ میں نعت خوان نہیں ہوں، میں شعلہ بیان نہیں ہوں کہ میں ایسے ایسے کروں. میں چند باتیں سادگی سے آپ کو سمجھاؤں گا، فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ. میرے حبیب کا پاک ارشاد ہے رمضان میں ہر عمل 70 گنا بڑھ جاتا ہے. جس نے رمضان میں 1 قرآن سنا 70 قرآن لکھ دیے گئے تھے. اونچا سبحان اللہ بھی نہیں کہنا. یہ مسجد ہے، یہ شور شرابے کی جگہ تھوڑی. قرآن شریف میں ہے. سنو میری باتیں سنو. وہ مولانا صاحب بھی ہوتے تو میں کچھ اور باتیں بھی کرتا. لقمان حکیم کا انتقال ہونے لگا. اس نے اپنے بیٹے کو 100 نصیحت کی. ان میں 4 نصیحتیں اللہ کو پسند آئیں. ان کو اللہ نے قرآن میں نازل کیا. ان میں ایک نصیحت یہ تھی وغضض من صوتک، میرے بیٹے آواز پست رکھنا. آواز ان انکر الاصوات لصوت الحمید، سب سے بری آواز گدھے کی ہے. اتنا زور سے رینگتا ہے. عرب جب بھی سبحان اللہ کہو محبت سے سبحان اللہ دل سے کہو. یہ جو نعت خوان ہوتے ہیں نا اللہ ان کو سمجھتے، ان میں علم ہوتا نہیں ہے. اس لحاظ سے یہ کہتے ہیں جی زور لگاؤ، کہتے ہیں ہمارے، پھر اپنا زور بھی لگاتے ہیں. پھر مجمع کو بھی کہتے ہیں تم بھی ہمارے ساتھ زور لگاؤ، تمہارا بھلا ہو. زور سے کیا ہے، تم ساری سے بات کرو، محبت سے بات کرو. ابھی 3 گھنٹے ہو گئے تم کو بیٹھے ہوئے. ناراض نہ ہونا. میں ان نعت خوانوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیں میں نے قسم کھا کہتا ہوں، میں نے اتنا کان لگایا کہ یہ کیا کہتے ہیں. ان کا زور شور میں نے سنا ہے، لیکن مجھے یہ کوئی نہیں پتا چلا کہ انہوں نے کیا کہا. سچ کہتے ہو نا. کوئی سمجھ آئی؟ ایسے بس کوئی ایک آدھ لفظ سمجھ آتا تھا اور سمجھ ہی کوئی نہیں آتا تھا. شور 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 شور.
اس لیے جو ہو گیا ٹھیک ہو گیا، لیکن میں سمجھاتا ہوں کہ جب بھی بات کیا کرو دھیمی بات کرو، جب بھی بات کرو پست آواز سے بات کرو اور لوگوں کو سمجھاؤ۔ سمجھانا مقصود ہے، شور مچانا تو مقصود نہیں نا کہ ہم شور مچائیں اتنا۔ پھر انتظامیہ والے بھی ایسے کرتے ہیں کہ چھوٹے سے فکر کے ساتھ ایک دو ڈگ بھی لے آتے ہیں کہ خوب تماشا ہو جائے، تو ایسا ہو جاتا ہے، ویسے ہاں ہو جاتی ہے، رونق ہو گئی، لیکن نہ کچھ آیا نہ کچھ گیا۔ ایسے نہ کیا کرو۔ اور لوگ دھیمی آواز سے اللہ کی بات سنی، ادب سے سنی، سبحان اللہ ضرور کہو لیکن محبت سے کہو، آہستگی سے۔ مسجد کا ادب دھیان رکھو، یہ نہیں مسجد میں اتنے گلے بھاڑے، ایسے نہ۔ تم نے اللہ کا قرآن سنو، حدیث میں ارشاد ہے جو قرآن کثرت سے پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے یا قرآن کی خدمت کرتا ہے، جیسے انتظامیہ والے خدمت کرتے ہیں، قاری صاحب پڑھاتا ہے، بچے پڑھتے ہیں، جب یہ مر جاتے ہیں نا اللہ ان کو کیا دیتا ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی؟ نہ آوے تو مجھے بتانا۔ ہاں، اللہ مرنے کے بعد ان کو کیا دیتا ہے؟ فرمایا جب تم اس کو غسل دیتے ہو اور کفن پہناتے ہو، ایک خوبصورت نوجوان آدمی کے سینے اور کفن کے درمیان آ جاتا ہے، پھر تم اس کا جنازہ لے کے چلتے ہو، قبر میں دفن کرتے ہو، مٹی ڈال کے تم واپس آتے ہو، اتنے میں جا ملکان، دو فرشتے آ گئے سوال کرنے والے۔ جب وہ سوال کرنے لگتے ہیں تو یہ جوان آدمی کے سینے اور کفن کے درمیان سے نکل کے باہر آ جاتا ہے، کہتا ہے اس نے یہ سوال کیا، اس کا یہ جواب ہے، آپ اس کو دے دو۔ انہوں نے 3 سوال کیے، رب کون ہے، رسول کون ہے، دین کیا ہے۔ نہ ڈگری پوچھی، نہ نسب پوچھا کہ آپ چودھری تھے، ملک تھے، وزیر تھے، صدر تھے، کوٹھی تھی، کار تھی، کوئی بات نہیں، یہ ادھر کی باتیں، ادھر نہیں۔ ادھر پوچھا جائے گا رب کون ہے، رسول کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ یہ 3 سوال ہیں اور 60-70 سال اللہ نے تیاری کے لیے دی، اور وہاں 60-70 سال کی محنت کر کے بھی 3 سوالوں کا جواب نہ آئے، پھر بدقسمتی ہے نا۔ اس لیے روزانہ محنت کرو تو رب کو پہچانو، رسول اللہ کو پہچانو، دین پہچانو۔ رب کون ہے؟ رب وہ ہے جس نے کلمہ کن سے اتنا بڑا آسمان کھڑا کیا، کوئی ستون نہیں، کوئی رسی نہیں، کوئی سارا، لیکن آج تک نہ گرا، نہ خراب ہوا، نہ خطرہ ہوا، نہ رنگت خراب ہوئی، نہ پالش کرنے کی ضرورت پڑی۔ خدا نے پیدا کر کے کہا تھم جا، تھم گیا۔ خدا نے زمین بنائی، اللہ وہ ذات ہے، اس نے زمین بنائی تو پہلے ایک جوہر پیدا کیا، پھر اس پر نظر ہیبت ڈالی، وہ پگھل کے پانی ہو گیا تو پانی تھا، پھر اس نے دوبارہ نگاہ ڈالی تو اس میں ابھار پیدا ہوا، اس کی جھاگ کو اللہ نے اپنی قدرت سے جما کر 7 زمینوں کا فرش لگا دیا تھا۔ پھر زمین اور آسمان کے درمیان اندھیرا تھا تو خدا نے زمین سے 17 لاکھ گنا بڑا سورج بنا کر زمین سے 90 کروڑ میل کی مسافت اونچا فٹ کر کے 33 لاکھ میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چالو کر دیا۔ تو خدا کتنا بڑا ہے، اس نے زمین کے فرش لگائے، آسمان کے چھت ڈالے، سورج جیسے درمیان میں چراغ روشن کیے،
پھر زمین دیکھو، یہ زمین اللہ کا کشکول ہے. اللہ کتنا بڑا ہے سنو، اللہ کتنا بڑا ہے. اللہ نے 2 دن میں زمین بنائی. جب بنا دی نا تو جعلہا اقواتا فی 4 ایام. پھر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری مخلوقات کی سب ضرورتیں جتنی تھیں اللہ نے اس مٹی میں ڈال دی. اس میں ڈال دی، اس زمین کو بھر دیا. آپ کا کھانا زمین سے، پینا زمین سے، آپ کی بیماریوں کا علاج زمین سے، لوہا زمین سے، لکڑی زمین سے، تانبا زمین سے، لوہا زمین سے، ڈیزل زمین سے، پیٹرول زمین سے، جتنے غلہ جات ہے. ابھی گندم کے گھر بھرے، پھر مکئی آ گئی، پھر فلاں آ گیا. یہ سب چیزیں میوہ جات زمین سے، نبا جات زمین سے، جتنے غلہ جات ہیں زمین سے. اللہ نے پہلے دن سے جب سے زمین بنائی اس میں سارے بندوں کی قیامت تک آنے والوں کی ضروریات بنا کے اندر ڈال دیں، بھر دیا، اور کہا قیامت تک آنے والی میری مخلوق، او فقیرو یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. او کائنات کے فقیرو، یہ اللہ کا کشکول ہے. اللہ کہتا ہے میں نے بھر کے دے دیا، میں غنی بادشاہ ہوں، قیامت تک نکال کے کھاتے رہو. کھانے والے ختم، پینے والے ختم، پہننے والے ختم، کشکول خدا آج بھی بھرا ہے. کھانے والے ختم، نسلوں کی نسلیں، کرنوں کے کرن کھپ گئے، کشکول خدا آج بھی بھرا ہے. خدا کتنا بڑا ہے. وہ گھر میں 10 مہمان آ جائیں تو پریشانی ہو جاتی ہے. خدا 3 لاکھ روزانہ بچے اور پیدا کر رہا ہے، اور جو بچہ آتا ہے اپنی روزی لے کے آتا ہے. اللہ اس کو روزی، یہ ہے رب. اس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، دیتا ہے، سلاتا ہے، جگاتا ہے، کرتا ہے، جس کے ہاتھ میں سارے عالم کی باغ ڈور ہے. چاہے رات بنائے، چاہے دن لائے، چاہے خوشی لائے، چاہے غمی لائے، چاہے پریشانی لائے، چاہے بچپن لائے، لڑکپن لائے، جوانی لائے، چاہے بڑھاپا لائے، موت لائے، جو حال ہے اللہ کے قبضے میں. کس کے قبضے میں؟ موت کس کے قبضے میں؟ زندگی کون دیتا ہے؟ صحت کون دیتا ہے؟ صحت کون چھینتا ہے؟ موت کی ضرب لگائے کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا. اللہ ہے. آپ کو بچیاں دے، کوئی بچہ نہیں دے سکتا. بچہ دے، بچی کوئی نہیں دے سکتا. دونوں نہ دے، کوئی لے نہیں سکتا. کون ہے رب؟ یہ اس رب کو پہچانو. اس لیے عرش، فرش، جمادات، حیوانات، اور فرمایا طاعت السرا سے سدرۃ المنتہا تک کارخانہ عالم کو اللہ نے بنایا ہے. کس نے بنایا ہے؟ اس پر حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، وہ نہیں ہو سکتا جو نہیں چاہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، انسانوں کے نبی ہیں، جنوں کے نبی ہیں، نہیں نبیوں کے نبی ہیں. نبیوں کے اللہ نے اتنی اونچی شان دے دی. اللہ کے حبیب فرماتے تھے انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، دنیا میں بھی آخرت. حضور نے فرمایا میری بیویاں امت کی مائیں ہیں، میرے نواسے حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے. حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی، میرا چچا حمزہ شہیدوں کا سردار ہوگا. حضور فرماتے تھے تمام بنو آدم میں سے میں
آدم کی اولاد کا سردار ہوں، دنیا میں بھی آدم میں بھی آخرت میں بھی، اور آخرت میں بھی یہ ہوگا آدم تحت لوائی و موسیٰ تحت لوائی و عیسیٰ تحت لوائی، آدم بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا، موسیٰ کلیم بھی جھنڈے کے نیچے ہوگا، عیسیٰ روح اللہ بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا، 1.25 لاکھ انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، میں ہی لہراتا ہوں گا، جنت کا افتتاح میرے سے کرایا جائے گا، اور جنتی فرشتہ رضوان پوچھے گا آپ کون ہو؟ تو میں کہوں گا کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، میں محمد عربی ہوں، تو جنت کو کھول دیا جائے گا، میں ہی پہلے جنت میں داخل ہوں گا، ایک سفید اونٹنی پر سوار ہوں گا، اس کی مہار بلال حبشی کے ہاتھ میں ہوگی، جس نے دین کی خاطر دکھ برداشت کیے اور بڑے بڑے مجاہدے جھیلے اور لوگوں کی سختیاں اور مشقتیں برداشت کی، سب سے پہلا قدم بلال حبشی کا لگے گا۔ میں آپ کو قرآن کا خلاصہ سنا رہا ہوں کہ جو آپ نے قرآن سنا، قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں جنرل مضامین 5 ہیں۔ پہلے اللہ کا تعارف ہے، اللہ کی وحدانیت اور توحید کا بیان ہے۔ دوسرا بیان محمد عربی کی رسالت کا ہے کہ وہ ساری اولاد آدم کے سردار ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور وہ سب کے چنے ہوئے ہیں، وہ کائنات کے مکھن ہیں، مغز ہیں، سیرا ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ اس لحاظ سے محمد عربی سے محبت کرو، لیکن محبت کر کے محبت تقاضا کرتی ہے کہ ان کی اطاعت کرو۔ آج بڑی برکت کی رات ہے، یہاں 26 رمضان ہے، سعودیہ میں 27 ہے، سعودیہ میں تو 27 کی رات شب قدر کی ہوتی ہے، تو شب قدر توبہ کی رات ہے، اللہ بخشنے کو آ جاتا ہے، آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے بخشش مانگنے والا، میں اس کو بخشنے کے لیے آ گیا ہوں۔ تو بخشش کے لیے تیار ہو؟ جس نے جو گناہ کیا آج توبہ کرنے کو تیار ہے؟ جو داڑھی مونڈتا تھا، کاٹتا تھا، اس نے آج تک حرام کیا، اس نے نبی کی سنت سے نفرت کی، اس نے اتنا ظلم کیا۔ حدیث میں حضور اسلام فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت ضائع کی اس کو بتا دو کہ دن قیامت میں میری شفاعت اس پر حرام ہوگی۔ توبہ کرتے ہو؟ جو لوگ داڑھی مونڈتے ہیں، کاٹتے ہیں، چھوٹی کرتے ہیں، وہ حرام کام کرتے ہیں، وہ دن قیامت میں اپنے نبی کو نہیں پا سکیں گے، نبی کے جھنڈے کے نیچے نہیں آئیں گے، الا یہ کہ توبہ کر لیں۔ توبہ کرتے ہو؟ جنہوں نے توبہ کر لی ذرا کھڑے ہو کے دکھاؤ تو۔ ایسے سارے نہ اٹھو، کھیل نہ کرو، کھیل ایسے ہاؤ کر کے چلے جاؤ، میرے ساتھ کچھ باتیں کرو، بیٹھو۔ جنہوں نے داڑھی آج تک کاٹی مونڈی وہ کھڑے ہو کے کہیں مولا میں نے توبہ کر لی، بس تو جان تیرا رب جانے۔ دیکھو دیکھو کھڑے ہو گئے۔ دیکھو میں تھانے دار نہیں ہوں کہ تمہاری ڈائری لکھوں گا ساتھ لے جاؤں گا، ایسی بات نہیں ہے، تم جانو تمہارا رب جانے۔ اگر تم نے دل سے ہاتھ اٹھا کے مولا سے توبہ کر لی، اللہ تمہیں ابھی معاف کر دے گا، اٹھنے سے پہلے معاف۔ تو کھڑے ہو کے کہو مولا میں نے توبہ کر لی، آپ نے بھی 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 توبہ۔ اللہ تمہاری ساری زندگی کے گناہ معاف کرے۔ اور کس نے توبہ کی؟ وہ جوان کھڑا ہو گیا، اس نے توبہ کر، اس نے توبہ کر دی۔ اور کس نے کھڑا ہو گیا؟ یہ بابا کہتا میں کاٹتا تھا، آج کے بعد نہیں کاٹتا، کھڑے۔ اور وہ پیچھے ایک جوان بیٹھا ہے جی، کھڑے ہو گئے، اے دیکھو جوان کھڑا، یہ کہتا میں نے بھی توبہ کر دی۔ سب نے توبہ کر لی نا؟ داڑھی نہیں کاٹیں گے، داڑھی نہیں مونڈیں گے، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، لڑائی نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے۔ جاگ رہے ہو نا؟ بولنا نہیں، خاموشی سے سنتے رہو۔ ہم لڑائی نہیں کریں گے، جھگڑا نہیں کریں۔ میرے حبیب کا پاک ارشاد ہے جو مسلمان کسی مسلمان سے لڑتا ہے
اس کی نیکیاں یوں صاف ہو جاتی ہیں جیسے اس طرح سے بال صاف ہو جاتے ہیں۔ آج کے بعد جس مسلمان کا کوئی مقدمہ تھا عدالت میں، لڑائی تھی ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، تو اس قیمتی رات میں ہاتھ اٹھا کے کہو مولا میں نے جھگڑا ختم کر دیا، کہا مولا میں نے مقدمہ واپس لے لیا۔ عدالت میں جا کے کہنا جی میں صلح نامہ لکھ کے دیتا ہوں، تو میں نے ان کے ساتھ جو جھگڑا تھا ختم کر دیا۔ اس پر کیا ملے گا؟ سنو، میں سب احادیث سنا رہا ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام کا پاک ارشاد ہے کہ دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو گیا، ایک حق پر تھا، حق پر ہوتے ہوئے اس نے جھگڑا چھوڑ دیا تاکہ جھگڑا نہ ہو۔ حضور نے فرمایا میں اسے جنت کا وعدہ نہیں کرتا، میں اس کی جنت کا ضامن بنتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہو گئی۔ یہ روایت ہے بخاری کی، بخاری میں حضور نے کہا کہ جو جھگڑا چھوڑنے پہ راضی ہوتا ہے میں محمد عربی اس کی جنت کا ضامن بن گیا۔ جن کے جھگڑے تھے وہ ہاتھ کھڑا کرو کہ ہم نے ختم کر دیے۔ سنو میرے حبیب کا پاک ارشاد ہے، سنو میری باتیں سنو، تم تھکے تو نہیں ہو؟ چلو پھر تمہیں میں سحری کے ٹائم چھوڑوں گا، بیٹھے رہو آرام سے۔ ہاں سنو، کل حدیث سناتا ہوں میں، ہاں ہوں مجھے نہیں آتی، کر سکتا ہوں لیکن میں نہیں کروں گا، میں تمہیں کچھ باتیں سمجھاؤں گا، تمہارا فائدہ بہت ہوگا۔ حضور اسلام نے فرمایا رمضان میں چھوٹے درجے کا مجرم اس کی بھی بخشش ہو گئی، اس کی پہلے دہاکے میں ہو جاتی ہے، چھوٹا ہے نا، جو اس سے بڑا مجرم تھا دوسرے دہاکے میں اس کی بھی بخشش ہو گئی، اور جو فرسٹ کلاس کا مجرم تھا بڑا، تو آخری عشرے میں، عشرہ سمجھتی ہو دہاکہ، آج 25-26 ہے نا، تو جب آخری دہاکہ آتا خدا کہتا ہے چلو یار اس کو بھی چھوڑ دو، لیکن میرے حبیب نے فرمایا 3 اس سے بھی بڑے تھے وہ نہیں چھوٹے۔ صحابہ نے کہا وہ کون ہے؟ حضور اسلام نے فرمایا مدمن و خمرین، جو شراب کا عادی ہو اور نشے کرتا ہو وہ نہیں چھوٹا، الا یہ کہ وہ بھی ہاتھ اٹھا کے کہہ دے کہ میں نے چھوڑ دیا، تو میں نے شراب کو، تو خدا کہتا ہے چلو اس کو بھی چھوڑ دو۔ کوئی تم میں سے ایسا کرتا ہے کہ آج کے بعد نشہ نہیں کروں گا؟ ہاتھ اٹھاؤ نا۔ جو کرتا تھا مجھے نہیں پتا، وہ کہے کہ میں نے بھی سارے نشے چھوڑ دیے یا نہیں۔ دوسرا حضور نے فرمایا قاطع اور رحم، حضور اسلام نے فرمایا جو رشتہ ناتا توڑتا ہے، بولنا نہیں، بس تم سنتے رہو میری باتیں سنو۔ حضور اسلام نے فرمایا قاطع اور رحم۔ تیسرا وہ آدمی جو رشتہ ناتا توڑتا ہے، کوئی بات ہو گئی، بیوی کو طلاق دے دی، ماں باپ کو خفا کر دیا، معمولی کسی اور رشتے کی بنیاد پر علیحدگی اختیار کر لی، حضور اسلام نے فرمایا جس قوم میں رشتہ ناتا توڑنے والا ہوگا اس قوم پر خدا اپنی رحمت کے دہانے بند کر دیتا ہے۔ لا تنزل الرحمہ علی قوم فی قطیعۃ رحم و کما قال، رواہ البخاری۔ حضور اسلام نے فرمایا میری بات نہیں سنتے ہو؟ صحابہ نے کہا سنتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسو فی عمرہ فلیصل رحمہ او کما قال۔ حضور نے فرمایا جو یہ بندہ چاہتا ہو کہ میری عمر لمبی ہو جائے، میری عمر، بلڈ شوگر کینسر ہر ایک آفت سے بچ جاؤں، میری عمر لمبی ہو جائے اور روزی فراخ ہو جائے، جو چاہتا ہے میں اس کو وظیفہ بتاتا ہوں۔ صحابہ نے کہا ہم سب چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس کو کو فلیصل رحمہ، صلہ رحمی کرتا رہے، قطع رحمی نہ کرے، ساری زندگی نہ اسے بھوک آئے گی، نہ تنگی آئے گی، نہ اس کی عمر چھوٹی ہوگی،
یعنی نہ کسی سخت بیماری میں مبتلا ہوگا. خدا نے اللہ کے نبی نے وعدہ فرمایا 2 چیزوں کا، عمر لمبی ہوگی، روزی فراخ ہوگی، تمام رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ رکھے، کسی کو ناراض کوئی ناراض کر دے لیکن ہم ناراض نہیں کریں گے. جس نے ہمیں ناراض کیا ہم نے اس کو معاف کر دیا. کہو ہاتھ اٹھاؤ، کہو مولا ہم نے سب کو معاف کر دیا. کبھی نماز نہ چھوڑنا. قرآن شریف اللہ کی سچی کتاب ہے. قرآن میں 2 باتیں لکھی ہیں. ایک بات یہ لکھی ہے کہ بے نمازی جہنمی ہے، یہ 29ویں پارے میں لکھا ہے. ما سلککم فی سقر، جنتی جہنمیوں سے کہیں گے تم ہمارے رشتہ دار، دوست، پڑوسی اور ہمارے شہر والے تھے. ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا؟ تو جہنمی چیخ کر کہے گا ولم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اس لیے نماز نہ پڑھنے والا قرآن ہے، قرآن میں لکھا جہنمی. آج سے وعدہ کرو انشاءاللہ جیسے رمضان میں آتے رہے اور جاگتے رہے اور مسجدیں آباد کی، انشاءاللہ زندگی بھر موت تک کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے. خود نہ شور نہیں کرنا، ادھر ہم تماشا نہیں کر رہے، ڈانس نہیں ہو رہا، کوئی ایسا نہیں ہے. ادب سے اللہ کا گھرانہ ہے، ادب سے حیا سے بات کرنی ہے. اور سبحان اللہ کہنا ہے تو دل میں کہنا ہے، یہ نہیں ہے سبحان اللہ ہو جیسے شیعہ لوگ کہتے ہیں جی ہو چھلاوے جی. ہم ماتمی نہیں ہیں کہ ادھر ہو شور پڑ جائے لوگ کہیں ادھر کوئی مر گیا ہے، لوگ سارے اکٹھے کوئی مسجد میں آ جائیں کون مر گیا. ایسا نہیں کرنا، ادب سے بات کرو. نعرے بھی نہیں لگانے، نعرہ لگانا ہے تو آہستہ لگانا ہے، ادب سے لگانا. نماز نہیں چھوڑنی، یہ قرآن میں لکھا ہے. بے نماز جہنمی. قرآن سچی کتاب، قرآن جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، سچ کہتا ہے نا. تو قرآن کہہ رہا ہے بے نمازی جہنمی ہے. تو سب توبہ کر لو، آئندہ نماز کی سستی نہیں کریں گے، پکی نماز پڑھیں گے، بیوی سے پڑھائیں گے، بچوں سے پڑھوائیں گے، گھر کے سارے بندوں کو نمازی بنائیں گے. بیوی نماز نہیں پڑھتی نا، بیوی نماز نہیں پڑھتی نا، بیوی سے روٹ جاؤ. بیوی کو کہو میں تیرے ہاتھ کی روٹی نہیں پکاتا، میں تیرے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاتا. 1-2 دن روٹے رہو نا، پھر خود ہی پریشان ہو کے کہے گی اچھا آج نماز پڑھ کے پکائی تھی، کہے گی میں نے آج وضو کر کے پکائی تھی، کھا لے ناراض نہ ہو. تو سب کو نمازی بناؤ گے نا، بچوں کو، بچیوں کو، گھرانے والوں کو. جہاں کاروبار کرتے ہو اپنی دکان میں اپنے ماتحتوں کو بھی نمازی بناؤ. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں گے، اگر دن میں تمہاری آمدن 10,000 کی تھی نا، اگر تم نے اپنی دکاندار میں اپنے ملازمین سب کو نمازی بنا دیا، شرطیہ طور پر کہتا ہوں کہ تمہاری آمدن بڑھ جائے گی. یہ خبر مدینہ سے آئی ہے، میں نے نہیں کہا. حضور نے فرمایا نمازی آدمی کی روزی خدا، یہ حدیث میں لکھا، میری بات نہیں ہے، حدیث میں لکھا اللہ نمازی آدمی کی روزی، جس کی سیل 50,000 ہوتی تھی 70,000 ہوگی. مزے جنت بھی بن گئی، دنیا بھی بن گئی. اس نے پکی نماز پڑھا. جس نے رمضان کا روزہ چھوڑا اس کے اوپر جنت کا دروازہ بند ہو گیا. اللہ، اتنا بڑا گناہ ہے کہ توبہ کر لے، اور توبہ کرنے کے بعد اس روزے کی ساری زندگی قضا کرے. تو فقہا کی ایک بڑی جماعت کہتی ہے کہ رمضان کا روزہ جس نے چھوڑ دیا اس کی قضا ہو ہی نہیں سکتی، اس کی قضا نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک روزہ چھوڑنے پہ اللہ اکبر جو نقصان ہوا ہے، ساری زندگی روزہ رکھیں تو وہ نقصان پورا. صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قضا کرنے سے قضا تو ہو گئی لیکن گناہ کا پہاڑ نہیں. میں یہ کہہ رہا تھا تم نے قرآن تراویح میں سنا، 2 بچوں کا ختم ہوا. قرآن میں کیا ہے؟
قرآن کے جنرل مضامین 5 ہیں. اللہ کی وحدانیت کا درس دیتا ہے، محمد عربی کی رسالت کو بیان کرتا ہے، ہمیں اپنے نبی کا تعارف کرواتا ہے. تیسرے نمبر پر قرآن احکامات کی دعوت دیتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. جس نے یہ احکامات پورے کیے وہ جنتی. وہ بخاری کی پہلی روایت ہے، کتاب الایمان کی روایت ہے. ایک دن حضور علیہ السلام بیٹھے تھے، حضور علیہ السلام صحابہ میں بیٹھے، ایک صحابی آ گیا، اس کا نام زمام بن سالبہ تھا. اس نے کہا اللہ کے حبیب، میں ایک دیہات سے آیا ہوں، دیہاتی بولی بولنے والا ہوں، موٹی زبان ہے، کچھ پوچھنے آیا ہوں، اپنی زبان میں پوچھتا ہوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا. کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں اللہ کا رسول ہوں. کہا آپ کا مشن کیا ہے؟ کہا میں رب کا تعارف کرواتا ہوں اور رب کے احکامات بتاتا ہوں. اس نے کہا کیا احکامات ہیں؟ حضور نے فرمایا دل سے گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول. گواہی دے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دے کہ کائنات کا الہ ایک اللہ ہے. الہ کہتے ہیں سب کام بنانے والا اور سب کے کام بنانے والا. کہا اس بات کی گواہی دے کہ الہ صرف اللہ ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں. اور تقیم الصلاۃ، 5 وقت کی نماز پڑھ، رمضان کے روزے رکھ اور بیت اللہ کا حج کر، مال کی زکوٰۃ دے. یہ 5 کام کرے گا. اس نے سن کے کہا آمنا وصدقنا، میں نے آپ کی بات مان لی، تصدیق کر دی. لا ازید ولا انقص، نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا. السلام علیکم یہ کل کے چل پڑا. جب چلا تو حضور علیہ السلام فرماتے تھے کسی نے جنتی آدمی دیکھنا ہے؟ صحابہ نے کہا حاجی آقا یہ جا رہا ہے. اس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں کیا، نہیں سمجھ آئی، کلمے کی شہادت دے دی کہ اللہ ہی الہ ہے اور کہا یہ کام کروں گا. حضور نے فرمایا کہ یہ سچا ہے، یہ جنتی ہے. ان صدا، اس نے جو کہا اس پر چلا تو یہ جنتی. یہ احکام شریعت کو پورے کرنے والا کون ہے؟ حضور کی زبان سے سچا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ چوتھی بات قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ دنیا کے ساتھ جی نہیں لگانا. دنیا تو عارضی ٹھکانا ہے. کہاں گیا سکندر؟ کہاں گیا وہ دارا؟ کہاں گئے وہ بڑے تخت بخت والے؟ وہ دن کے دنیا میں جھنڈے لہراتے تھے، سب خاک ہو گئے. خاک بھی بے خاک ہو کر ہواؤں میں اڑ گئی. کہاں گئے؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. اجل ہی نے نہ سکندر کو چھوڑا نہ دارا، دھرا رہ گیا سب ٹھاٹ سارا. جب موت آئی، سکندر نے دنیا کو فتح کیا تھا، لیکن جب موت کی ضرب لگی تو وہ خود ہی اس کے سامنے شکست خوردہ ہو گیا. ہم نے مرنا ہے، سب دھرا رہ جائے گا. ادھر کوٹھی کاروں کی ضرورت نہیں، آپ کی اللہ نے سونے کی کوٹھیاں جنت میں بنا کے رکھی ہیں. ایک ایک مومن کی کوٹھی 70 میل لمبی ہوگی اور ان کے اندر جب انسان چاہے گا تو ان کے اندر چشمے جاری ہوں گے. ادھر سے تسنیم کا چشمہ، ادھر سے زنجبیل کا چشمہ، ادھر سے جناب سلسبیل کا چشمہ. کبھی سلسبیل پی رہا ہوگا، جیسے کبھی تم کیا کرتے ہو، جام شیریں پیتے ہو، کبھی روح افزا پیتے ہو، کبھی سندل پیتے ہو، کبھی بادام پیتے ہو. ایسے جنتی بیٹھ کے کبھی تسنیم پیے گا، کبھی زنجبیل پیے گا، کبھی کوئی چشمے کا پورا وہ پیے گا. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا این یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا یوفون بالناظر ویخافون یوما کان شره مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجه اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انما نطعمکم لوجه اللہ. ترجمہ کروں تو بہت دیر ہو جائے گی. جو اللہ کے نیک بندے ہیں چھلکتے پیالے پئیں گے،
जन्नत की नेमतों में होंगे, सोने के पलंगों पे बैठे होंगे। अचानक उनकी जन्नत से उनकी जन्नत में क्या होगा? तलहिम मंजूर वमाइम मस्कूब वफाकियतन कसीरा ला मकतूबतन वला ममनूआ वफुरशिम मरफूआ इन्ना इंशाना हुन्ना इंशा। कुरान कहता है यूं बैठे होंगे, केले होंगे तय बतय, तलहिम मंजूर वमाइम मस्कूब, पानी होंगे जारी, माइम वफाकियतन कसीरा, मेवा होगा इतना ज्यादा। यूं बैठा जनती जवान अपने पलंग पे बैठा, सामने अनार नजर आएगा और कहेगा ये अनार का बाग है, उसमें से ये एक अनार का दरख्त खड़ा है, उसमें अनार देखेगा, इसको शौक होगा, कहे काश ये मैं अनार खाता। इतने में वो शाख बढ़कर मुंह के पास आएगी, उसको तोड़ेगा, जमाना दराज तक देखता रहेगा, फिर उस अनार को देखेगा तो 70 हिस्से होंगे, एक हिस्से को खोलेगा तो अंदर 70 दाने होंगे, एक दाने में देखेगा तो 70 रंग होंगे, एक रंग में देखेगा तो 70 किस्म के ज़ैके भरे होंगे। और कहा जाएगा कुलू वशरबू हनियन बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, खाओ पियो, मजा है उसका जो तुम दुनिया में अच्छे अमाल करके आए। तुमने गर्मियों के रोजे रखे, तुमने रात को तरावी पढ़ी, पंजगाना नमाज पढ़ी, अल्लाह का जिक्र किया, सखावत की, कुरान पढ़ा, ये बदला है उसका। जनती इंसान को हर जुम्मे को अल्लाह का दीदार होगा, अल्लाह के दीदार की लज्जत से जनती इंसान जन्नत को फीका समझेगा। उस लज्जत से अल्लाह एक एक को करीब करेंगे, उससे बातें करेंगे मोहब्बत से। खान साहब कैसे हो? वो कहेगा, अल्लाह कहेगा खुश है? कहेगा मौला आपने कमाल कर दिया, क्या दे दिया? अल्लाह कहेगा, उससे कहेगा पता तूने दुनिया में क्या किया? वो कहेगा मौला जब तू राजी हो गया जन्नत दे दी, अब पिछली बातें क्यों छेड़ते हो? पिछली बातें खत्म हो गई, उनको जाने दो। अल्लाह मुस्करा के कहेंगे नहीं, मैं पकड़ता नहीं हूँ, लेकिन ये याद कराता हूँ कि ये जन्नत मैंने अपने फजल से आपको दे दी, अपने फजल से तेरे गुनाह माफ किए। दोस्तों, मेरे हबीब का पाक इरशाद है, रमजान के अंदर जन्नत अल्लाह से बहुत मांगा करो और जहन्नम से पनाह मांगा करो। जहन्नम इतनी सख्त है, जहन्नम के एक जंजीर की एक कुंडिया अगर इस जमीन पर रख दी जाए तो सारी जमीन अंगारा हो जाए। जकूम का एक डोल इस जमीन पर डाल दिया जाए तो सारी जमीन बदबू से मुताफन होकर सारी कायनात के लिए तबाही का सबब बन जाए। जनती इंसान को, जहन्नमी इंसान को, नमाज छोड़ने वाला, रोजा छोड़ने वाला, अल्लाह के अहकाम तोड़ने वाला, बेहयाई के काम करने वाला, गुनाह करने वाला, अल्लाह रसूल को नाफरमानी करने वाले को जब जहन्नम में डाला जाएगा इतनी शक्ल बिगड़ जाएगी। तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है, मेरे हबीब ने फरमाया कि जहन्नमी इंसान की शक्ल इतनी बड़ी हो जाएगी और बिगड़ जाएगी जितना मक्का था मदीना, ये 600 किलोमीटर है। कितना? 600। इतनी जगह में जहन्नमी सिर्फ बैठ सकेगा। मेरे हबीब का पाक इरशाद है, जहन्नमी इंसान की जबान ये फरमाया 3 फरसख लटक जाएगी। साहबा ने पूछा फरसख कितना होता है? कहा फरसख 3 मील है। तो 3 को ज़रब दो, कितना हो गया? 9 मील। जहन्नमी इंसान की जबान 9 मील लंबी लटक जाएगी और लोग उसको रौंद कर ऊपर से जाते होंगे। जहन्नमी इंसान का चमड़ा, तिरमिज़ी शरीफ में रवायत है कि जहन्नमी इंसान का चमड़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 हाथ है, उसका चमड़ा 40 हाथ मोटा होगा। कितना होगा? 40 हाथ मोटा होगा। लेकिन इतनी मोटाई के बावजूद जहन्नम की आग उसको कागज की तरह जला देगी। फिर चमड़ा नया लगाया जाएगा, फिर जहन्नम की आग उसको जला देगी। बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। अल्लाह का पाक इरशाद है, हम दिन में चमड़े बदलते रहेंगे ताकि ये अजाब चखता रहे। तफसीरों में लिखा है जहन्नमी इंसान का चमड़ा एक दिन में 70,000 मरतबा बदला जाएगा। उस जहन्नम से अपने आप को बचाओ। तू अनफुसकुम, अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ।
اہلیکم نارا، اپنے گھرانے والوں کو بھی ڈراؤ اللہ سے، نمازی بناؤ، روزے دار بناؤ، اللہ سے ڈرنے والا بناؤ، گناہوں سے بچاؤ، بے پردگیوں سے بچاؤ اور بے حیائیوں سے بچاؤ، اپنے گھر کو بھی سنبھالو، اپنی جان کو جہنم سے بچاؤ، قو انفسکم، دوسرا گھرانے والوں کو بچاؤ، اہلیکم نارا، تیسرا رشتہ داروں کو بچاؤ، انذر عشیرتک الاقربین، رشتہ داروں کو ڈرا کے، ان کو سمجھا بجھا کے ان کو بھی اللہ والا بنا دو، چوتھا وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اپنی بستی والوں کو، محلے والوں کو، وَمَنْ حَوْلَهَا، ارد گرد والوں کو بھی ڈراؤ، اور سارے عالم بھر کے انسانوں کے لیے غمخواری کرو، رات کوٹ کے اللہ سے رو رو کے دعا مانگو، اللہ پوری امت محمد عربی کی بخشش فرما دے، پوری امت کو اللہ جنت عطا فرما دے، اللہ اس امت کے گناہگاروں کو معاف کر دے، اللہ سے رو رو کے یہ راتیں زور کی راتیں نہیں ہوتی کہ ہم زور لگا لگا کے نعت خان ایک گھنٹہ ادھر ادھر کی مار کے گیا اور لمبی لمبی تقریریں کر دی، کوئی زاری کی بات، زور کی رات نہیں، زاری کی رات ہے، زاری کرو، اللہ سے زاری کر کے اپنے لیے امت کے لیے بخشش مانگو، کثرت سے استغفار پڑھو، حضور نے فرمایا جو کثرت سے استغفار پڑھتا ہے اور لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، دن قیامت میں اٹھے گا تو اس کے صحیفہ میں تمام گناہوں پر کانٹا لگا ہوگا۔ یوں پڑھو لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، 1000 بار صبح پڑھو، 1000 بار شام کم از کم، ورنہ زیادہ پڑھو۔ کیسے پڑھو گے؟ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جو زاری سے افطاری کے وقت پڑھے گا تو اللہ روزانہ افطاری کے وقت روزے کی برکت سے 10 لاکھ افراد کی بخشش کرتے ہیں۔ کتنے کی؟ 10 لاکھ، 10 لاکھ ضرب 30، روزانہ 10 لاکھ ہوتے ہیں نا، روزانہ افطاری کے وقت کتنے افراد کی بخشش ہوتی ہے؟ 10 لاکھ ضرب 30۔ اور جب آخری افطاری کا دن ہوتا ہے اللہ کہتا ہے جتنے پورے رمضان میں تمہیں جہنم سے آزاد کیے آج اکٹھے اتنے اور ہی آزاد کر دو۔ لیکن کن کی آزادی ہوتی ہے؟ توبہ زاری والوں کی۔ اس لیے افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے، پونا گھنٹہ بیٹھ کے آنسو بہا کر پڑھتے رہو، اپنی غلطیاں یاد کرتے رہو اور کہو لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ استغفر۔ استغفر اللہ کے معنی کیا ہے؟ میں معافی مانگتا ہوں۔ استغفر اللہ کے معنی کیا ہے؟ میں معافی مانگتا ہوں کہ آئندہ نماز نہیں چھوڑوں گا، روزہ نہیں چھوڑوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، بے حیائی کے کام نہیں کروں گا، اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، کسی مسلمان کو دکھ نہیں پہنچاؤں گا، لڑائی جھگڑے نہیں کروں گا، قتل و غارت نہیں کروں گا، بیوی کو طلاق نہیں دوں گا۔ یہ سارے گناہ یاد کر کے کیا کہو؟ استغفر اللہ، اللہ میں معافی مانگتا ہوں، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ۔ جنت کی یوں کہو کہ اللہ میں جنت الفردوس عطا کر دے، جہنم سے بچا۔ عربی میں یوں بھی پڑھ سکتے ہو لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، لیکن عربی نہ آئے تو یوں کہو لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، آخر میں کہو مولا جنت دے دے اور جہنم سے بچا دے۔ اور آپ کے ذمہ کسی کا لین دین ہے تو اس کا لین دین چکا دو۔ میرے حبیب کا پاک ارشاد ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو دنیا میں کسی کے 4 آنے کھا گیا، دن قیامت میں وہاں پیسہ تو ہوگا نہیں، اس کی 700 مقبول نماز اس کو کاٹ کے دے دی جائے گی۔ میرے حبیب کا پاک ارشاد ہے جو کسی مسلمان کی زمین پر قبضہ کر گیا، ایک بالشت زمین پر قبضہ کر گیا، تو دن قیامت میں ایک گٹھ زمین کو 7 زمین کی تہ تک اکٹھا کر کے جہنم کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ اس لیے اللہ سے ڈر جاؤ، کسی کی زمین تمہاری طرف آ گئی نا واپس کرو۔ باپ مر گیا، جو کو چھوڑ گیا تو بچے قبضہ کر لیتے ہیں، بہنوں کو حصہ بھی نہیں دیتے۔ یہ پنجاب کے بڑے بڑے زمیندار جتنے ہیں نا، یہ بالکل اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، ان کی روزی حلال کی نہیں ہوتی۔ سارے نیت کر لو انشاءاللہ باپ مر گیا، جو کو چھوڑ گیا اس میں بھائیوں کا بھی حصہ ہے، بہنوں کا بھی حصہ ہے، ماں کا بھی حصہ ہے، سب حصے داروں کو حصہ دو گے یا نہیں؟ ورنہ آپ سارا دن روزہ رکھیں گے اور حرام کی روزی سے آپ روزہ کھولیں گے، حرام کی روزی سے روزہ تو روزہ قبول ہی نہیں ہوگا۔
اس لیے اپنے رزق کو حلال کریں گے، حلال کریں گے نا انشاءاللہ۔ سب گناہ، صحابہ نے پوچھا کہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ما خطر فی قلبک، جو تیرے دل میں کھٹکا ڈالتا ہو کہ یہ گناہ ہے اس کو چھوڑ دو۔ تو توبہ کرتے ہو؟ 27ویں کی رات ہے، سارے توبہ کا ہاتھ اٹھاؤ، کہو مولا، اور کہو مولا ہم نے تمام گناہوں سے توبہ کر لی، ہمیں معاف کر دے، آئندہ تیرے نام سے جئیں گے، تیرے نام کو پھیلائیں گے، تیرے نام پر انشاءاللہ مریں گے، تو ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، سب خطاؤں کو معاف فرما، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہاتھ نیچا کرو۔ جن کو خدا نے بچے دیے وہ نیت کریں کہ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے۔ کون کہتا ہے کہ بنائیں گے؟ کھڑے ہو کے بتاؤ، کھڑے ہو کے بتاؤ، کھڑے ہو کے بتاؤ، کھڑے ہو کے بتاؤ، شاباش، بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے۔ بیٹھو گے۔ جن کے بچے نہیں ہیں یا جن کے بچے بڑے ہو گئے، وہ نیت کریں کہ اپنے پوتوں دوتوں کو حافظ بنائیں گے۔ جن کے پوتے دوتے بھی نہیں، وہ ان قوم کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھ لیں اور ان کو کہیں گے انشاءاللہ یہ پڑھیں گے خرچہ ہمارا ہوگا، یہ قرآن پڑھیں گے خرچہ یہ نہ ہو۔ میں ابھی نماز سے پہلے قاری صاحب کا اعلان سن رہا تھا کہ جنہوں نے پیسے نہیں جمع کرائے وہ پیسے جمع کراؤ۔ یار ایسا کیوں کہتے ہو کہ علماء کھڑے ہو کہ تم سے 4 پیسے مانگتے پھریں؟ خود ہی دیا کرو، خود ہی دیا کرو۔ اگر امام ہے اس کا ایک مشارہ اتنا سا مقرر کرو کہ اس کو تکلیف نہ ہو، خطیب صاحب کا مقرر کرو۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس مدرسے کے اندر طلباء پڑھنے والے اور طلباء کا خرچہ ہوتا ہے، تو ہر مہینے ملازم اپنی تنخواہ سے نہیں سمجھے، دکاندار ہر یکم کو اپنی دکان سے، ایسے اور کاروباری ہر یکم کو مولانا صاحب کے یہاں جمع کرایا، ان کو کہو یہ قرآن پر خرچ کرو۔ میرے حبیب کا پاک ارشاد ہے جس نے قرآن کی خدمت کی دن قیامت میں یہ پیچھے ہوگا، قرآن اس کے آگے ہوگا۔ اللہ کے دربار میں جا کے سفارش کر کے کہے گا مولا اس نے میری دنیا میں خدمت کی، اس کا بدلہ آپ چکا دیں۔ اللہ کہے گا اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں نے اس کی بخشش کر دی، اس کی بخشش کر۔ بڑی احادیث ہیں، میں سناتا، سارا وقت مجھے دیتے ہیں نا، میں قرآن حدیث کی سیر کراتا۔ اس لیے میرے بھائیو قرآن پر خرچ کرو گے نا، ہاں خرچ کرو، اتنا خرچ کرو۔ اللہ ایک حدیث، اللہ اکبر، پھر لمبی بات ہو جائے گی۔ تو قرآن پڑھو بھی صحیح، پڑھاؤ بھی صحیح، اور قرآن پر خرچ بھی کرو۔ مدارس بناؤ، جس کو خدا نے زمین دی ہے نا، جس کو اللہ نے زمین دی، اپنی زمین سے 1 کنال 2 کنال میں ایک مسجد بنا دے، ایک مدرسہ بنا دے، وہ مر جائے گا۔ یہ مسجد مدرسہ قیامت تک چلتا رہے گا، ہزاروں حافظ بنیں گے، قاری بنیں گے، علماء بنیں گے، حاجی بنیں گے، ایسے فارغ ہو کر کہاں سے کہاں دین کے سارے کام کریں گے۔ سارا اکٹھا ثواب اس حاجی صاحب کی قبر کو جائے گا جس نے مدرسہ بنایا۔ کون مدرسہ بنائے گا؟ جس کی زمین پڑی ہے۔ کون کہتا ہے میں زمین دوں گا مدرسے کو؟ کھڑے ہو کے بتائے۔ کہتے ہیں میری زمین ہے، میں اللہ کے راستے میں 2 کنال دوں گا، وہاں جا کے مدرسہ بناؤں گا۔ یہ مانسہرہ سے آگے اگی تھی ماشاءاللہ۔ اور کون مدرسہ بنائے گا؟ تم سے نہیں بنے گا۔ زمین مولانا صاحب کے حوالے کرو نا، کہا استاد زمین میری ہوگی، بنائیں گے آپ، دونوں اکٹھے جنت میں جائیں گے۔ اور کون کہتا ہے کہ میں بناؤں گا؟ سارے نیت تو کرو، ہاتھ تو اٹھاؤ۔ وہ بناتا اللہ ہے، ہم نہیں بناتے۔ مولوی صاحب سے پوچھ لو جنہوں نے یہ مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، ان کی کوئی فیکٹری ہے؟ کوئی شاید بھی نہیں ہے۔ تو یہ مدرسہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ بندہ نیت کرتا ہے، اللہ توفیق دیتا ہے۔ بنائیں گے نا انشاءاللہ۔ کہیں کوئی مسجد مدرسہ بنا ہوا، اس کو کامیاب کرو۔ آج ہمارے ملک کے بڑے بڑے مدارس جو وفاق المدارس میں شامل ہیں، ان میں 27 لاکھ بچے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کتنے؟ 27 لاکھ تھے۔ 27 لاکھ بچے اللہ کا قرآن اور حدیث پڑھ رہے ہیں دینی مدارس میں۔ پھر آپ دیکھو جو بچے پڑھ رہے ہیں، ہر ایک بچے کے گھرانے میں اگر 10 آدمی بھی ہوں
نہیں سمجھ آئے تو قرآن نے اس لیے کہا کہ جو قرآن پڑھاتا ہے 10 آدمی اپنے گھرانے کے جہنمیوں کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا. تو اب 27 لاکھ کو 10 سے ضرب دو نا، لیکن ہر ایک کے ساتھ 10 کی ضرب لگے گی تو یہ کروڑوں تک مسئلہ جاتا ہے. ہمارے ملک میں اتنی دیانتداری، یہ چند حکمران بے وقوف ہو آگے آج کہتے ہیں کہ مدرسے بند کرو. یہ ہاں جی، یہ تو علماء نے ابھی آواز نہیں اٹھائی. اگر یہ علماء باہر روڈ پر نکل آئیں تو ان کی دوسرے دن ان کی حکومتیں اور یہ سب دوسرے دن خاک میں مل جائیں گے. اس لیے ہم نے ان کو کئی بار سمجھایا کہ فقیروں کو مت چھیڑو، بچوں کے چپ کر کے اپنا کام کرو. ہم تمہارے کرونے مرونے نہیں مانتے. کرونا تم کو ہوتا ہے. ہمارے مدرسوں میں سے سارے ملک میں ایک مدرسہ پیش کرو جس کے طالب علموں کو کرونا ہوا ہو، ایک تو لے آؤ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرونا ان کے لیے بھیجا ہے. وہ کہتے تھے کہ ہم سپر پاور ہیں، ہمیں کون چھیڑ سکتا ہے. اللہ نے کہا میں چند جراثیم بھیج رہا ہوں، اگر انہوں نے تمہاری میخ نہ نکال دی تو میرا نام بدلنا. سپر پاور کون ہے؟ اللہ ہے. کرنے والا کون ہے؟ بنانے والا اللہ ہے. دینے والا اللہ ہے. عزت کا مالک، ذلت کا مالک، روزیوں کا مالک، آسمان کا مالک، زمین کا مالک، ہر شے کا مالک. خالق کل ہے، مالک کل ہے، مدبر کل ہے، متصرف کل ہے. ساری نوریوں کا، ناریوں کا، خاکیوں کا، صدریوں کا، حجریوں کا، سب کا رب، آقا، داتا، مالک کون ہے؟ اس کو پوجو. اس کو ہم کرونے ورونے کو نہیں، ان سے نہیں ڈرنے والے. کرونے کے زمانہ میں بھی کہتے تھے، انہوں نے جتنا واویلا کیا تھا، کہتے تھے جو کرونے والے کو ہاتھ لگائے گا اس کے قریب بھی جائے اس کو کرونا ہو گیا. میں کرونا کے زمانے میں کرونے والے کو پوچھنے جاتا تھا، اس کی چارپائی پر بیٹھ کر اس سے ہاتھ مسافہ کرتا تھا. میں کہا ہمیں نہیں کرونا ہوتا، کرونا ان کو لگے گا. اس لیے سے فرار بنایا ہے. کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مرا ہوا. کہتے تھے کرونا کرونا کرونا، اور آخر میں نکلا کرونا کیا ہے؟ کہتے نزلہ زکام ہے. ایسے ڈرامہ بنایا ہوا ہے. کوئی شاید نہیں کرونا شرونا. میں کتنی جگہوں پہ گیا سرکاری دفتروں پر، کہنے لگا مولوی صاحب ماسک پہنو. میں کہا ماسک تو وہ پہنے جس کو کرونا آتا، وہ ادھر نہیں آتا، وہ تمہاری طرف جاتا ہے. اس لیے یہ سب غیروں کے ڈرامے ان کو پتا ہے. امریکہ میں 4 تبلیغ کے بڑے مرکز ہیں. ہر مرکز میں روزانہ کی تعداد کہتے ہیں ہر مرکز میں سینکڑوں آدمی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. ان کے بڑے بڑے انہوں آپس میں تخمینہ لگا کے کہا کہ یہ تبلیغ دنیا میں چلتی رہی تو 30 سال کے اندر سارا امریکہ اسلام میں داخل ہوگا. اس لیے انہوں نے پریشان ہو کر یہ کرونا کا ڈرامہ گھڑا ہے. کہتے ہیں تبلیغ بند کرو، مدرسے بند کرو، سکول برائے نام بند کرتے ہیں تاکہ یہ نہ کہیں کہ مدرسے بند ہوتے ہیں. آج جیسے لاک ڈاؤن کرتے ہیں، 3 دن لاک ڈاؤن کرتے ہیں. کرونا اتنا سمجھدار ہے، ان 3 دنوں میں نہیں آتا. جب وہ کھولتے ہیں نا 3 دن تو یہ کہتا ہے 3 دن بند کرو، ادھر کرونا نہیں. ایسی باتیں ہیں جو بیٹلوں کی باتیں ہیں، سمجھ میں بھی نہیں آتی. اس لیے اپنے اللہ پر راضی رہو. سید الانبیاء تو قرآن کا خلاصہ 5 چیزیں. اللہ کی توحید ایک، بولو. سید الانبیاء کی رسالت پر یقین لانا 2. اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا 3. قیامت کا تصور رکھ کے یعنی اپنی موت کو یاد کر کے زندگی گزارنا. اور 5واں جنت کے شوق میں جنتی کام کرنا اور جہنم کے خوف سے ڈر کر سارے گناہ چھوڑ دینا. یہ قرآن کا خلاصہ. قرآن اللہ کی عظیم کتاب ہے. اللہ نے آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے 2000 سال پہلے سورۃ یاسین اور سورۃ طٰہٰ پڑھی تو فرشتے چیخ اٹھے. فرشتوں نے کہا طوبیٰ لأمہ، خوشخبری ہو اس امت کے لیے جن کے سینوں میں یہ جاری کیا جائے گا، ان کے سینوں میں بند کیا جائے گا اور زبانوں پر جاری کیا جائے گا. طوبیٰ لأمہ، اس امت کو خوشخبری ہو. اس لیے خوشخبری ہو جن حافظوں نے قرآن حفظ کیا، جس حافظ نے قرآن پڑھا، تراویح میں آپ کو سنایا، آپ نے سنا، سب کو خوشخبری ہو حضور کی زبان سے.
اس کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ ہمیں قرآن پر جینا، قرآن پر مرنا نصیب فرمائے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ سے محبت، نبی سے محبت، قرآن سے محبت، قرآن والوں سے محبت کریں گے نا انشاءاللہ؟ جنت سے محبت، شوق ہاں جنت میں تڑپنا، اور نبی کی امت سے محبت، ہر مسلمان سے محبت کرو۔ لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، آفات چھوڑ دو، حلال کی روزی کمایا کرو، کھایا کرو۔ سود حرام ہے، سود سے پیسہ لے کر گھر بنانا، جس نے گھر بنایا اس نے گھر نہیں بنایا، اس نے اپنی جہنم بنائی۔ جس نے سود کی گاڑیاں لے کر اپنے آرام ڈھونڈے، اس نے اپنی جہنم یہاں بنا لی۔ یہ گاڑی نہیں ہے، یہ جہنم کا ایک بند صندوق ہے، اس میں کل اس کو بند کیا جائے گا۔ اپنے آپ کو ان تمام سودی قسموں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور ظلم سے بچو۔ کسی مسلمان پر ظلم نہ کیا کرو، رام دل ہو جاؤ، ہر ایک کے ساتھ محبت کرو۔ اللہ کی محبت، نبی کی محبت، نبی کی امت سے محبت، مسلمانوں سے محبت، رمضان سے محبت۔ حضور اسلام نے فرمایا رمضان کی برکات کا میری امت کو پتہ چل جائے، لَتَمَنَّتْ أَن تَكُونَ سَنَةُ كُلُّهَا رمضان، میری امت دعائیں مانگنے لگ جائے اور کہیں گے مولا سارے سال کو رمضان بنا دے۔ اگر رمضان کی خیروں کا پتہ چل جائے تو لوگ رونے لگ جائیں کہ اللہ سارے سال کو رمضان بنا دے۔ اس لیے رمضان کو خوشی سے گزارا کرو۔ بہترین رمضان اس کا ہے جو بیت اللہ میں چلا گیا، حج کیا، عمرہ کیا۔ اس سے بہترین رمضان اس کا ہے جو تبلیغ میں نکل گیا، اللہ کی راہ میں نکل کر بستی بستی پھر رہا ہے۔ یہ نبی کا عاشق ہے، نبی کے دین کو لے کر بستی بستی پھر رہا ہے۔ عاشق وہ نہیں ہے او گھر میں بیٹھے ہوئے او جو حلوے کی پلیٹیں صاف کر رہے ہیں کہتے عاشق ہے۔ بھائی عاشق تو وہ ہے جو نبی کے دین کو بستی بستی لے کے پھر رہا ہے۔ تبلیغ میں کون جائے گا؟ 4 مہینے کون لگائے گا؟ دیر سویر ہوتی رہتی، کوئی بات نہیں، ابھی نہیں جاتے ہو تو ہم تمہاری عید خراب نہیں کرتے، عید آرام سے گھر میں کر لو، عید کے بعد 4 مہینے میں جائیں گے۔ اگر کہتے ہو کہ بڑی عید درمیان میں آتی ہے، چلو بڑی عید کے بعد چلے جاؤ، کوئی بات نہیں، کون جائے گا؟ سارے ہاتھ اٹھاؤ تو مولا ہم تیار ہو گئے۔ اللہ ہمیں قبول فرما، آسان فرما۔ انشاءاللہ 4 مہینے ضرور لگائیں گے، ساری دنیا میں اسلام کو چمکائیں گے، اسلام کو دنیا میں پھیلائیں گے۔ اللہ اسلام پر جینا اور مرنا نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ یہ پہلے دے دیتے نا تو میں تمہیں فارغ کر دیتا۔ چلو جو ہوا اچھا ہوا۔ نعت خانوں نے بھی اللہ رسول کی تعریف کی، اگرچہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، پتہ نہیں کیا کہتے رہے، لیکن چونکہ اللہ رسول کا نام لیا ہے، مولا ان کو بھی اے اللہ ان کی جھولیاں بھی بھر دے۔ مولانا صاحب نے بڑا اچھا بیان کیا، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، اللہ پاک ان کا بیان قبول کرے، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن ہمیشہ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ نیک لوگوں کو بلایا کرو اور سنجیدہ بیان کرایا کرو۔ ہاں ہو سے فائدے نہیں ہوتے، ان سے تربیت نہیں ہوتی، ان سے عمل پیدا نہیں ہوتا، اس لیے سنجیدگی سے بیان کیا۔ شور نہ مچایا کرو مسجدوں میں، یہ گناہ کی چیز ہے۔ ہاں ایک سادہ سا جاہل کھڑا ہو جاتا ایسے شور مچاتا ہے کہ اللہ معاف کرے، اللہ راضی ہے، اللہ قبول کر لے۔ اللہ جو چند ٹوٹی پھوٹی باتیں جو آپ نے ہمیں سکھائی ہم نے ان کو بتائیں، اللہ ہمارا بولنا ان کا سننا قبول کر لے، ہمارے لیے بخشش کا سامان بنا۔ ختم قرآن کی رات ہے، سعودیہ میں 27ویں کی ہے، یہاں 26 کی طاق رات ہے، کوئی ادھر طاق ہے کوئی ادھر طاق ہے، ہر رات ہی طاق ہے۔ اللہ مولا تم شب قدر نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اس مجلس میں جو بھی آ گیا سب کو اللہ بخش دے، سب کی بخشش کر دے، سب کی بخشش سب کو دے دے، سب کی جھولیاں بھر دے، عوام کی، خواص کی، نعت خانوں کی، علماء کی، قاری صاحب کی، سنانے والے، سننے والے، جو بھی آ گیا اس مجلس میں اللہ سب کی بخشش کر دے، ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرما اور ہمیں اپنی توبوں پہ قائم رہنے والا بنا، آئندہ گناہوں کی زندگی سے نفرت نصیب فرما، اللہ نیکی کا شوق نصیب فرما، گناہ سے نفرت نصیب فرما، جتنے گناہ کی اللہ ان کو مٹا دے، بجھا دے، اللہ ختم کر دے، صحیفے کو پاک کر دے۔ اللہ ہم تیرے ہو گئے، تم ہمارے ہو گئے، آج سے اشارے ہو گئے، آج سے اشارے،
آمین آمین آمین